حرم الحرام کی جو وجہ شہرت جو زیادہ مسلمانوں کے اندر ہے وہ واقعہ کربلا ہے، اور اس حوالے سے اس واقعے کو سننے کا، اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ مسلمانوں میں شوق پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو واقعہ بتاتے ہیں، خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، علماء کرام اپنی تقاریر کے اندر بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ جنگ کا ماحول تھا، لڑائی تھی، اس کے اندر کے واقعات اور بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں، بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ شاید عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، میں یہ کیسے پتہ چل گا کہ یہ ہوا تھا، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کوئی وہ مستند کتب کا نام بتائیے کہ جو ہمیں محرم الحرام اور ساتھ ہی ساتھ واقعہ کربلا کی جو معلومات ہیں وہ صحیح انداز میں مستند طریقے سے ہمیں فراہم کر سکے، جس کو ہم پڑھ سکیں اور وہ کتابیں آسانی سے دستیاب بھی ہوں۔ اردو زبان میں اس موضوع پر یعنی محرم الحرام کی فضیلت، عظمت اور اس میں ہونے والے جو دردناک واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ مستند چند ایک کتابوں کے نام میں گوش گزار کروں گا، چونکہ ایک موقع ہے اور اس طرح کے مواقع پر اس موضوع پہ پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ایک شوق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتابوں کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی مستند کتاب مجھے ملے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، چھوٹے بھائی حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، جن کی جو نعتیہ کلام ذوق نعت ہے، تو ان کی بھی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، آئینہ قیامت، اور اس کے مستند ہونے کا خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملفوظات میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی ترغیب دلائی تو ہے۔ یہ آئینہ قیامت یہ کتاب ہے، اور اسی طرح صدر الافاضل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کنز الایمان پر جو تفسیری حاشیہ ہے خزائن العرفان، تو ان کا بھی اس موضوع پر ایک مستند مدلل رسالہ کتاب ہے جس کا نام ہے سوانح کربلا۔ تو آئینہ قیامت، سوانح کربلا یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے خطبات محرم، یہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انڈیا کے بہت اچھے مستند مفتیان کرام میں سے گزرے ہیں، تو ان کی بھی ایک کتاب ہے خطبات محرم۔ تو انہوں نے کچھ موضوعات پر محرم الحرام کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین بالخصوص، ان کی سیرت کو بیان کرتے کرتے امام حسن، حسین اور اہل بیت اطہار کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ محرم الحرام کے میں ہونے والے اس کربلا کے واقعے کو بھی تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے جو مفتی ہاشم قادری عطاری، یہ لاہور میں دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء میں یہ رئیس دارالافتاء ہیں، اور داتا دربار کے ساتھ جو دارالافتاء ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی بھی ایک کتاب ہے محرم الحرام اور عقائد و نظریات، تو یہ کتاب بھی اویلیبل ہے، یہ اگر سرچ کریں گے تو یہ کتاب بازاروں میں بھی مل جائے گی، اور ویسے بھی نیٹ پر یہ جن کتابوں کا نام لیا جا رہا ہے تو ان کا اگر نام سرچ کریں گے اور ان رائٹرز کے نام کے ساتھ سرچ کریں گے تو یہ کتاب آپ کی اسکرین پہ سامنے آ بھی جائے گی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں۔ تو یہ ایک مستند چند ایک کتابیں میں نے بتائی ہیں، اور بھی کتابیں ہیں لیکن اس وقت عوام سہل انداز میں اگر ان کو پڑھ لیں تو واقع کربلا کی جو حقیقت حال ہے، اور اس میں بعض ایسے واقعات بھی مشہور ہیں عوام میں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، من گھڑت ہیں، وہ واقعات بھی اس وقت عوام کی زبان پر ہیں۔ تو یہ جو کتابیں میں نے عرض کی، سوانح کربلا، آئینہ قیامت، خطبات محرم، اور اسی طرح محرم الحرام اور عقائد و نظریات، تو یہ 4 کتابیں بھی اس موضوع پر کافی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف رسائل بھی ہیں جو کربلا محرم الحرام کے حوالے سے ہیں، حسینی دولہا، کربلا کا خونی منظر، تو یہ چند ایک رسائل بھی، اور بھی اس موضوع پہ جب آپ ایک سرچ کریں گے تو اس کے ریلیٹڈ اور رسائل بھی آپ کی اسکرین کے سامنے آ جائیں گے، تو وہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور کربلا کے حوالے سے جو مستند مواد ہے وہ انشاءاللہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا۔